میری ادھر بچی 6-7 ماہ پہلے فوت ہوئی تھی. جب میں نے ان کی ماں کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. وارڈ میں جب پہنچے تو وہاں دھواں ہی دھواں تھا. کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے, ادھر سے اندر چلے گئے. تو آگے ایک سٹاف بچوں کو لے کر بیٹھی تھی, 4 بچے تھے اس کی گود میں. سب سے پہلے اس کو نکالا ہم نے. اس کے بعد اندر ٹالیوں پر لائٹیں لگا کر دیکھی ہیں کہ اندر جو بچے تھے ہم نے باہر نکالے. اس وقت مجھے بھی فخر ہوا کہ میں نے آج اچھا کام کیا. اگر میں اندر مر جاتا سوچا یہی تھا کہ یا تو شہید ہو جاؤں گا یا بچے نکال لوں گا. السلام علیکم, ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میار سا. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں سائیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں. گزشتہ دنوں یہاں پر جو کہ آتش زدگی کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک وارڈ کے اندر, بچوں کی وارڈ کے اندر آتش زدگی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک ویڈیو بلکہ ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے اور اس کے اندر جو کیپشن ہے وہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ وہ مرد مجاہد کہ جس نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے وارڈ کے اندر داخل ہوا اور نہ جانے کتنے معصوم بچوں کو اس جو کہ جلتی آگ کے اندر سے نکالا. کیا کیا معاملات ہوئے, میرے ساتھ وہ مرد مجاہد محمد ارشد موجود ہے. اس سے اصل حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ارشد بھائی, میں آپ کا کس طرح جو کہ شکر گزار ہو سکوں, آپ کو کس طرح تھینکس فل بول سکوں کہ آپ نے نہ جانے کتنی ماؤں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں لائیں آپ. جی الحمدللہ بھائی, جس طرح بس خوشی مجھے یہ ہوئی جو بتائیں کہ یہ کتنے بجے آگ لگی ہے؟ تقریباً 8:30 بجے. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ میں ادھر او پی ڈی پر ڈیوٹی کر رہا تھا. تو ہمارے سینٹر انسپیکٹر ندیم اصغر صاحب آئے, انہوں نے کہا چلڈرن وارڈ میں آگ لگ گئی ہے, ادھر جلدی آؤ. تو بھائی سہیل میرے ساتھ بیٹھا تھا. اس وقت ہم دوڑ کے ادھر چلے گئے ہیں. وارڈ میں جب پہنچے تو وہاں دھواں ہی دھواں تھا. جو اندر سٹاف تھا وہ پہلے سے ہی آپ کو نڈال ہو کر باہر چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں. تو وہ دروازے پر کھڑے تھے. تو ہم گئے, کوشش ہم نے کی ہے پہلے اندر جانے کی, لیکن راستہ نہیں سامنے سے ملا. تو ہم بیک سائڈ سے گئے, کھڑکی کا شیشہ توڑا ہے, ادھر سے اندر چلے گئے. پھر آگے ایک کمرے میں راستہ تھوڑا سا تھا, ادھر سے کھڑکی کا شیشہ توڑا. تو آگے ایک سٹاف بچوں کو لے کر بیٹھی تھی, 4 بچے تھے اس کی گود میں. وہ اندر چیخ پکار کر رہی تھی, رو رہی تھی. سب سے پہلے اس کو نکالا ہم نے. اس کے بعد اندر گئے تو ایک اس سٹاف کے بارے میں, اس نرس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ بچوں کے اوپر کس طرح, جیسے وہ ایک جو کہ مرغی کے وہ اپنے پر جو ہے بچوں کے اوپر رکھتی, اس طرح تھی, کس طرح اس کی کنڈیشن جب وہ بیٹھی ہوئی تھی کس طرح آپ نے دیکھا؟ سر جب اس کو ہم نے دیکھا تو اس کی گود میں 4 بچے تھے, تو اوپر ایسے کر کے بیٹھی تھی بچوں کو کور کر کے. اور وہ بھی رو رہی تھی؟ ہاں جی, رو رہی تھی وہ بھی. وہ بھی رو رہی تھی. پہلے اس کو بچایا, پھر اندر گئے, ایک اٹینڈر پھنسا ہوا تھا اس کو نکالا ہے. اس کے بعد اندر ٹالیوں پر لائٹیں لگا کر دیکھی ہیں کہ اندر جو بچے تھے ہم نے باہر نکالے. اچھا, یہاں پر بتایا جا رہا ہے تقریباً 26 کے قریب آپ نے بچے باہر نکالے, انہیں ریسکیو کیا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں سر, 26 نہیں ہے, ہمیں گنتی ہم نے نہیں کی تھی. یہ اللہ کو پتا ہے کتنے بچے تھے. جب آپ اس آگ میں جب وہاں پہ گئے آپ کودیں, تو تب ذہن میں یہ خیال تھا کہ یار میں بھی بڑا وائرل ہو جاؤں گا سوشل میڈیا پر, کوئی کریڈٹ لینے کے لیے داخل ہوئے تھے, کوئی اپریسیشن لیٹر لینے کے لیے داخل ہوئے تھے؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں تھی. میری ادھر بچی 6-7 ماہ پہلے فوت ہوئی تھی. جب میں نے ان کی ماں کو دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اسی وارڈ کے اندر آپ کی بیٹی فوت ہوئی تھی؟ اسی وارڈ کے اندر فوت ہوئی. اور آپ نے کہا کہ میری بیٹی تو خالق حقیقی سے جا ملی ہے, لیکن ان گود جو ہے ان کی آغوش کبھی خالی نہ ہو, اسی وجہ سے آپ اندر داخل ہوئے؟ جی اسی وجہ سے اندر داخل ہوا. ٹھیک ہے. اس وقت جب آپ اندر گئے ہیں تو تقریباً میکسیمم آپ نے کتنے بچے کتنے چکر لگائے تھے باہر آتے ہوئے, بچے اٹھا 3-4 چکر لگائے تھے. جیسے ہی ٹرالیوں پر پڑے تھے ویسے ہی ٹرالیاں باہر کھینچ لی تھی ہم نے. ٹرالیاں باہر کھینچ؟ ہاں جی, تو اسی ونڈو سے باہر پکڑائے تھے جو شیشے توڑ کر جدھر سے اندر گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جب جن ماؤں کے بچے باہر آئے ہیں تو اس وقت ان ماؤں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ کیسی تھی؟ مسکراہٹ, وہ بہت دعائیں دے رہی تھیں, خوش ہو رہی تھیں. اس وقت مجھے بھی فخر ہوا کہ میں نے آج اچھا کام کیا. اگر میں اندر مر جاتا سوچا یہی تھا کہ یا تو شہید ہو جاؤں گا یا بچے نکال لوں گا. کیا بات ہے. تو اپنی بیٹی کے لیے, بیٹی یہاں مری اور یہ سوچا کہ کسی اور کی بیٹی جو ہے وہ یہاں پہ نہ مرے. جی یہی سوچا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب فیملی کی طرف سے کالز آ رہی ہوں گی, وائرل بڑے ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر, اب آپ کو ہر بندہ مرد مجاہد بول رہا ہے اور بول رہا ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ ہاں جی, وہ تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا شکر ہے. اللہ پاک نے تو مینوں اندر جان دی اجازت دیتی, حوصلہ دیتا.
بس چلے گئے ہیں اس تو اچھا بعد انتظامیہ کی جانب سے ابھی کوئی آپ کو اپریسیشن لیٹر دیا گیا ہو, بلایا گیا ہو, آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہو کہ یار بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے؟ نہیں سر کچھ بھی نہیں, نہ سانو لیٹر دی ضرورت ہے نہ کسی چیز دی ضرورت ہے, بس دعاواں دی ضرورت ہے, وہ ملتی ہیں کافی نے. ٹھیک ہے. اچھا اس جب اندر آپ داخل ہوئے اس وقت کوئی ایسی مومنٹس جو ابھی بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے, کوئی ایک مومنٹ تو ایک حیران کن تھی, ساری چیزیں حیران کن تھی, لیکن کوئی ایسی چھوٹی سی بچی جو سسک رہی ہو, بلک رہی ہو؟ اندر تو بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت تو اپنی خود کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی کیونکہ سانس ایشو بن رہا تھا. اور کتنی دیر تک آتش زدگی رہی؟ تقریباً آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ. اور اس کے بعد جو ریسکیو کب تک پہنچی؟ جب آخری بچہ نکال کر دروازے پر لا رہے تھے تب وہ ریسکیو والے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے آگ بجھائی اوپر سے پیپ وغیرہ پانی لا کر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر جو ڈیوٹی ہے وہ پرماننٹ کر رہے ہیں؟ نہیں سر, ڈیلی ویجز پر. ڈیلی ویجز پہ کر رہے ہیں؟ ڈیلی ویجز پر. اچھا آپ نے تو بغیر لالچ کیے داخل ہوئے ہیں, اگر آپ کو برسر اقتدار رہنے والے جو لوگ ہیں, ہمارے حکمران ہیں, وہ دیکھ رہے ہوں یا ہمارے جو ادارے اس کو جو دیکھ رہے ہیں اس ادارے کو, ہاسپٹلز کو, تو وزیر صحت جو ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ کی پرماننٹ کے لیے اگر کوئی گزارش کرنا, اگر پرماننٹ کر دے تو ان کا احسان ہوگا, زندگی بھر نہیں بھولوں گا, ایسے ہی خدمت کروں گا نیکسٹ بھی جیسے اس دفعہ کیے. اگر نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, ان کی مرضی, ان کی مرضی. اچھا اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو بات ہوئی یا بیوی کو کیا کہا تھا, بیوی سے کیا کمیونیکیشن گفتگو کیا ہوئی تھی؟ فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہوئی. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بات نہیں کی. نہیں فی الحال کچھ بھی بات نہیں. ناظرین کرام میرے ساتھ یہ وہ محمد ارشد موجود ہے جو سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہے, اور اس کی پوسٹ کو وائرل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی جان کے اوپر کھیل کر جو کہ وارڈ کے اندر داخل ہوا اور بچوں کو باہر نکالا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.